بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے، اور تم میں سے جو کوئی بھی روزے سے ہو تو وہ نہ فحش باتیں کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، اور اگر اسے کوئی گالی دے یا لڑائی کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے محترم سامعین، چند ایسی صورتیں ہیں جن میں روزہ توڑنا جائز ہے۔ ان صورتوں میں انسان روزہ توڑ سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی وجہ حالت سفر میں، اگر کوئی شخص سفر شرعی میں ہو تو اس کے لیے روزہ توڑنا یا نہ رکھنا جائز ہے۔ بعد میں ان روزوں کی قضا اس پر لازم ہے، البتہ اگر سفر میں کوئی مشقت نہیں تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ نمبر 2، شدید بیماری کی وجہ سے جو شخص اتنا بیمار ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اگر بیماری ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، یا روزہ رکھنے سے جان یا کسی عضو کی ہلاکت یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ کسی ماہر طبیب سے اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے، زیادہ بہتر ہے، مگر جب تندرست ہو جائے تو بعد میں ان روزوں کی قضا اس کے ذمہ فرض ہے، اور روزے رکھنے سے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو، اس پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے۔ نمبر 3، حمل والی، جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو، یا دودھ پلانے والی عورت، اگر روزہ رکھنے سے اپنی جان یا بچے کی جان کا خوف ہو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا یا توڑنا جائز ہے۔ صحت کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 4، اکراہ، یعنی اگر کوئی زبردستی کھانے پر مجبور کرے لیکن نہ کھانے کی صورت میں قتل یا کسی عضو کے ضیاع یا تکلیف دہ مار کا اندیشہ ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے، اور اگر مذکورہ خطرات کا اندیشہ نہ ہو تو روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، حیض اور نفاس والی عورتوں کو حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد حیض اور نفاس کا خون آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر رمضان شریف کے بعد کتنے دنوں کی قضا ان پر لازم ہے۔ نمبر 6، ہلاکت یا عقل کے زائل ہونے کا خوف۔ انسان کو اپنی ہلاکت یا عقل کے زائل ہونے کا خوف ہو تو اس صورت میں روزہ توڑنا جائز ہے۔ مثلاً سانپ یا زہریلے جانور نے کاٹ لیا اور جان جانے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں روزہ توڑنا جائز ہے، بعد میں اس کی قضا اس پر لازم ہے۔ نمبر 7، جہاد، اگر مجاہدین کو یقین ہو کہ آج جنگ ہوگی اور دوران جنگ ضعف کا خدشہ ہو تو اس کے لیے بھی روزہ افطار کرنا جائز ہے، بعد میں قضا اس پر لازم ہے۔ نمبر 8، شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں روزہ توڑنا جائز ہے۔ ایسی حالت کہ جس میں اپنی ہلاکت کا خوف یا جان جانے کا خطرہ ہو یا عقل کے نقصان کا اندیشہ ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے۔ لوگ ان عذروں کے سبب روزہ توڑ سکتے ہیں، ان پر فرض ہے کہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کریں، اور ان روزوں کی قضا میں ترتیب فرض نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔